نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ سبقت کر جائیں گے. انہم لا يعجزون، بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تیاری کرو ان کے لیے جو استطاعت رکھتے ہو تم قوت میں سے. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑے باندھنے سے. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، ڈراتے ہو تم ان کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو. وآخرین من دونہم، اور کچھ اوروں کو بھی جو ان کے علاوہ ہیں. لا تعلمونہم، تم نہیں جانتے ان کو. اللہ یعلمہم، اللہ جانتا ہے ان کو. وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی خرچ کرو تم کوئی شے. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. یوفی الیکم، پورا بدلہ دیا جائے گا تمہاری طرف. وانتم لا تظلمون، اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الانفال کا 8واں رکوع آیات نمبر 59 اور 60 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ کفار کے ساتھ معاہدے سے متعلق کچھ ہدایات ارشاد فرمائی، اور فرمایا کہ جو ہر دفعہ معاہدہ کر کے توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں، ایسے بے ایمانوں پر اگر غلبہ پاؤ ان کو ایسی مار مارو تاکہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے معاہدہ توڑا تو نہیں لیکن خطرہ ہے کہ وہ توڑ دیں گے، تو تم جنگ میں پہل اس طرح نہ کرو کہ ادھر معاہدہ بھی ہو اور تم لڑائی بھی کرو، بلکہ پہلے ان کے ساتھ معاہدہ ختم کرو. ان کو بتاؤ کہ ہمارا اور تمہارا معاہدہ ختم ہے، اس کے بعد لڑائی کرو. بے شک آج کے سبق میں 2 آیتوں میں، پہلی آیت مبارکہ میں تو کفار کو ڈرایا گیا ہے کہ اللہ کے عذاب سے تم نہیں بچ سکتے ہو، اور دوسری آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے. پہلی آیت مبارکہ میں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، کافر یہ گمان نہ کریں کہ وہ سبقت کر جائیں گے، یعنی بھاگ نکلیں گے. اللہ کی پکڑ سے بھاگ کر سبقت کر کے کہیں اور نکل جائیں گے
یہ خیال بھی نہ کریں، یہ گمان بھی نہ کریں، یہ سوچے بھی نہیں۔ اللہ کی پکڑ سے کوئی بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے؟ جیسا کہ سورۃ الرحمن میں فرمایا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر تمہارے بس میں یہ ہے اور تم یہ کر سکتے ہو کہ آسمان اور زمین کے کنارے سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ تم نہیں بھاگ سکتے، نہ زمین کے اوپر سے ہٹ سکتے ہو، نہ آسمان کے نیچے سے نکل سکتے ہو۔ اللہ کے ملک سے، اللہ کے ملک سے باہر کوئی نہیں جا سکتا۔ تو جب اللہ کے ملک سے باہر کوئی نہیں جا سکتا تو پھر اللہ کی پکڑ سے بچ بھی کوئی نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا کافر مت گمان کرے، یہ خیال بھی نہ کریں کہ وہ سبقت کر جائیں گے اور بھاگ جائیں گے۔ انہم لا یعجزون، بے شک اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اللہ کو ہرگز کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا، فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تیاری کرو ان کے لیے جتنی تم کر سکتے ہو قوت۔ کفار کے لیے تیاری کرو، کتنی کرنی ہے؟ کفار کے بعد تو بہت مال ہے، ان کے پاس تو بڑا اسلحہ ہے، ہم نے کتنا کرنا ہے؟ اس کے برابر مستطاعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ یہ نہ کہو کہ جناب اس کے برابر ہوں گے تب جا کر ہم شروع کریں گے، فرمایا جتنی تم کر سکتے ہو اتنی کرو، باقی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنی قوت ضرور۔ ہاں استطاعت جتنا بھی بندہ نہ کرے پھر مجرم ہے، جتنی ہمت ہے جتنی استطاعت ہے اتنا بھی نہ کرے پھر مجرم ہے۔ اتنی تم کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، باقی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو جہاد کے ہتھیار تھے نا، تلوار تھی، ڈھال تھی، نیزہ تھا، اور اسی طرح تیر تھے، کمان تھی، ان کا نام نہیں لیا، ان کا نام، حالانکہ اس وقت تو یہی ہتھیار تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے من قوہ کہہ دیا۔ اب قوت میں قیامت تک آنے والا ہر ہتھیار شامل ہو گیا۔ ایسا لفظ اللہ تعالیٰ نے بولا، اللہ کا کلام ہے نا جی، چونکہ اس وقت کے لیے صرف تو ہے نہیں، قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ بولا کہ جو قیامت تک کے آنے والے ہر ہتھیار کے لیے کافی ہو جائے۔ جو بھی اب ٹینک آئے ہیں، ایٹم آیا ہے، جو بھی آئے، آگے پتہ نہیں کیا کچھ اور آنے والا ہے، جو بھی آ جائے، فرمایا وہ ہے تو قوت ہی نا۔ تم اپنی قوت، جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنی تمہاری استطاعت ہے، تم اتنی ضرور تیار کرو۔ اب تھوڑی سی آگے اس کی تفصیل بیان کی، وَمِن رِبَاطِ الْخَیل، جیسا کہ گھوڑے پالنا، رباط کہتے ہیں باندھنا، گھوڑے باندھنا یعنی گھوڑے پالنا، کیونکہ اس وقت جہاد کی مجاہدین کی سواری گھوڑے تھے۔ گھوڑوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں اس کے علاوہ بھی کی ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعًا، فرمایا وہ جو بھاگتے ہیں، وہ جو دوڑتے ہیں اور ہانپتے ہیں اور ٹاپیں مارتے ہیں اور جناب چنگاریاں اڑاتے ہیں، ٹاپے مار مار کے گرد و غبار اڑاتے ہیں، اور پھر جا کر وہ گھوڑے دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں۔ اے انسان تو غور کر، کس طرح تو اللہ کے نافرمانی کرتا ہے۔ وہ اپنے دنیا کے اس عارضی مالک جس نے چند دن گھوڑے کو کھلایا پلایا، وہ اس کو جیسے حکم دیتا ہے وہ بھاگتا بھاگتا جاتا ہے، آگے تلوار اور تیر ہوتے ہیں اور وہ بیچ میں گھس جاتا ہے، انکار نہیں کرتا۔ اے انسان ان الانسان لربہ لکنود، تو اپنے رب کا کتنا ناشکر ہے۔ تو گھوڑوں کا ذکر یہاں پر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑے تین قسم کے ہیں، گھوڑے تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ گھوڑا ہے کہ جس کا پالنے والا اجر پاتا ہے، دوسرا وہ کہ جس کا پالنے والا کوئی اجر نہیں پاتا، نہ گناہ ہے نہ اجر ہے، تیسرا وہ فرمایا کہ جس کا پالنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ گھوڑا جو مالک اس کا اس لیے پالتا ہے کہ اس کی پشت پر بیٹھ کر جہاد کروں گا، یا اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے سفر کروں گا، یا اس کی پشت پر بیٹھ کر جہاں بھی کوئی خیر کا کام ہوگا میں وہ کروں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گھوڑا تو اجر کا باعث ہے۔ بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا اگر یہ گھوڑا کسی دن رسی توڑ کر بھاگ جاتا ہے اور جا کر
کسی نہر میں پانی پیتا ہے اور کسی درخت سے یا کسی گھاس پھوس میں کچھ کھاتا ہے، تو قیامت والے دن اس کا یہ بھاگنے کے قدم بھی، اس کا وہ نہر سے پانی پینا بھی، اس کا وہ گھاس اور درخت چرنا بھی، حتیٰ کہ اس کی لید بھی نیکی بنا کر اس کے نامہ اعمال میں تولی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اس کی نیت کیا تھی کہ اس گھوڑے پر میں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنی ہے، یا جہاد کرنا ہے، یا اللہ کے راستے میں خیر کے کاموں میں اس کو صرف کرنا ہے۔ اب وہ اتفاقاً بھاگ گیا تو اس کا بھاگنا بھی اللہ تعالیٰ اس کی نیکی میں شمار فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا وہ گھوڑا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس میں ثواب بھی کوئی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، یہ وہ گھوڑا ہے کہ جس نے مالک نے اپنے دنیاوی ضرورت کے لیے پالا اور اس میں خیر کا کوئی ارادہ نہیں کیا، یعنی یہ نہیں کیا کہ اس کے ساتھ میں تبلیغ کروں گا، جہاد کروں گا یا خیر کے کام، بس اپنی ضرورت ہے میری جی اس لیے پالا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ضرورت کے لیے گھوڑا پالنا جائز ہے، اس کے لیے اجر بھی کوئی نہیں ہے اور اس کے لیے پکڑ بھی کوئی نہیں ہے، بس اپنی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا وہ گھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ریا اور تکبر اور غرور کے لیے ہو اور اللہ تعالیٰ کے دین کے مخالفت کے لیے اور دین کے خلاف لڑائیوں میں استعمال کرنے کے لیے پالا جائے۔ فرمایا یہ گھوڑا کیا ہے، اس کے لیے وبال کا ذریعہ بنے گا، یہ جتنا وقت اس کے پاس گزارے گا، جتنا اس کو چارہ ڈالے گا، جو پانی پلائے گا، یہ سب قیامت والے دن اس کی بدعمالیوں اور برائیوں میں شمار ہوگا۔ اس طرح آپ دیکھ لیجیے، بھی قربانی کی جانور ہے، اگر قربانی اللہ کے راستے میں کرنے کے لیے آپ نے جانور خریدا، اس کو آپ نے چارہ ڈالا، اس کو آپ نے پانی پلایا، آپ نے جناب اس کی جو خدمت کی، جو بھی کیا اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے جناب اس کو قربان کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں اجر اور ثواب کا باعث ہوں گی۔ اور وہی جانور کا اس لیے خریدا کہ جناب ہمارا بیل پھر دیکھو نا جی، تمہارا بیل کیسا ہے اور ہمارا کیسا ہے، پھر ہے تصویریں بنائی اور پھر جناب میڈیا والوں کو بلایا، یہ وہ بیل ہے جناب، ایسا اور کسی نے نہیں خریدا، نعوذ باللہ۔ قربانی اتنا اونچا عمل تھا اور اس میں بھی ریا کا اتنا اکثر غلبہ ہوتا جا رہا ہے کہ اللہ معاف فرمائے، اس میڈیا نے بھی کچھ کام خراب کیا ہے کہ پھر اگر ریا کاری کے لیے اور نمود و نمائش کے لیے ہوا، اس لیے کہ جناب لوگ کہیں کہ بعض شو زبردست بکرا خریدا ہے، زبردست دمبا خریدا، کیا بات ہے جی، تو پھر یہ کیا ہے، بجائے اجر کو الٹا پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ گھوڑے 3 قسم کے ہیں۔ گھوڑے کتنی قسم کے ہیں جی؟ ایک رحمان کا، ایک شیطان کا، ایک انسان کا۔ ایک گھوڑا رحمان کا، ایک گھوڑا شیطان کا، ایک گھوڑا انسان کا۔ رحمان کا تو وہ ہے جو رحمان کے دین کے لیے وقف ہو، جب اللہ تعالیٰ کے دین کی ضرورت پیش آئے اس کی سواری وقف ہو۔ جیسے ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں جی کہیں در سے قرآن کے لیے جانا ہو، ہماری گاڑی حاضر ہے جی، یہ کیا ہے؟ رحمان کا، یہ رحمان کا، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقف، یہ ہے رحمان کا گھوڑا۔ نمبر 2 فرمایا شیطان کا۔ فرمایا شیطان کا وہ گھوڑا ہے کہ جس کو اوپر بیٹھ کر جوا کھیلا جائے، تیر اندازی کرتے ہیں نا جی، اب بھی بعض علاقوں میں ہوتا ہے جناب، نیزہ اور وہ گاڑا جاتا ہے اور پھر تیر لے کر آتے ہیں گھوڑے پر بھاگتے بھاگتے اور پھر جناب اس کو مارتے ہیں اور وہ اکھاڑ کر لے جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر جناب جوا لگا ہوتا ہے، پیسے لگے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھوڑا جس کی پشت پر بیٹھ کر جوا کھیلا جائے وہ گھوڑا شیطان کا گھوڑا ہے۔ وہ گھوڑا کیا ہے جی؟ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، یہ تو اس کو پال رہا ہے، نعوذ باللہ، اس لیے پال رہا ہے کہ جناب شیطان خوش ہو۔ یا ہمارے علاقے میں بیل ایسے پالے جاتے ہیں، پھر بیلوں کو دوڑایا جاتا ہے، بیلوں کی دوڑ ہوتی ہے، پھر اس دوڑ پہ پیسے لگائے جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی گیم ہے جس پر پیسے لگائے جائیں وہ جوا ہے، اور جوا کیا ہے؟ وہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، شراب ہو، جوا ہو، تیروں کے ساتھ تقسیم ہو، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ گھوڑا ہوا شیطان کا، کیونکہ اس میں کام جو شیطانی کرنے، اللہ کے دین والا کام تو کرنا کوئی نہیں ہے، اس لیے یہ گھوڑا کیا ہوگا؟ وبال اور پکڑ کا ذریعہ ہوگا۔ یہ جہاں پہ کھائے گا، جہاں پہ چرے گا، جتنا اس کو پانی پلائے گا، جتنا اس پہ پشت پہ بیٹھ کر دوڑے گا، یہ سب اس کے نامہ اعمال میں برائیاں لکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور تیسرا فرمایا انسان کا، جو انسان اپنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے پالتا ہے اور اس میں کوئی نہ دین کا کام کرتا ہے نہ کوئی ایسا گناہ کا کام کرتا ہے، فرمایا وہ گھوڑا ہو گیا انسان کا۔ تو ایک ہو گیا رحمان کا، ایک ہو گیا شیطان کا، ایک ہو گیا انسان کا۔ بلکہ فرمایا کہ یہاں پر
اللہ فرماتے وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑے پالنے سے، یعنی گھوڑے پالو، جنگ کا سامان تیار کرو. اور آج کے دور میں گھوڑا تو نہیں، آج کے دور میں ٹینک ہیں، دشمن کے مقابلے میں کیا ہے؟ ٹینک ہیں، ان کو تیار کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا یا اللہ؟ فرمایا فائدہ یہ ہوگا ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تم اس کے ذریعے ڈراؤ گے جو تمہارے بھی دشمن ہیں اور اللہ کے بھی دشمن ہیں. جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں وہ بھی ڈریں گے، کیونکہ ان کے اندر ایمان تو ہے نہیں. مثال کے طور پہ آپ جناب اللہ کے سامنے دعائیں کر رہے ہیں، عاجزیاں کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں دشمن میں فتح دے. کافر دیکھتے ہے وہ ہنسے گا الٹا، یہ کیا کر رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا. لیکن وہ کافر دیکھے گا کہ انہوں نے ایٹم بم تیار کیا تو وہ ڈرے گا. اللہ فرماتے ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، ایمان تو ان میں ہے کوئی نہ کہ وہ اللہ سے ڈریں، وہ انہی چیزوں سے ڈرتے ہیں، لہذا تم یہ ان کے مقابلے کے لیے یہ چیزیں بھی تیار کرو. بھروسہ تلوار پر نہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھو. بھروسہ کس کی ذات پہ؟ اللہ کی ذات پر ہے، لیکن دشمن کو ڈرانے کے لیے ہتھیار بھی تیار کرنے ہیں. اچھا فرمایا ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، ان ہتھیاروں کے ذریعے جو اللہ کے دشمن ہیں وہ بھی ڈریں گے، جو تمہارے دشمن ہیں وہ بھی ڈریں گے. وہ آخرین من دونہم، کچھ اور بھی ہیں ان کے علاوہ. ایک تو وہ دشمن ہے نا جو واضح ہے، جو کیا ہے جی؟ واضح. ہم جانتے ہیں جناب انڈیا ہمارا دشمن ہے جی، واضح ہے، سب کو پتہ ہے جی. اللہ فرماتے تم نہیں جانتے، کچھ تو دشمن واضح ہیں جن کو تم جانتے ہو، اور جب تمہارے جنگی ہتھیار مضبوط ہوں گے کچھ اور دشمن میں ہیں جو بظاہر تمہارے بڑے دوست ہیں، جو بظاہر تمہارے بڑے دوست ہیں. فلانا ملک ہمارا بڑا دوست ہے جی، فلانا ہمارا بڑا دوست ہے جی. اللہ فرماتا ہے وہ جو تمہارے بظاہر دوست بنے ہیں نا، اصل میں ان ہتھیاروں سے وہ بھی ڈرے ہوئے ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. تم کہتے ہو ہمارے دوست ہیں، اندر سے وہ بھی تمہارے دشمن ہیں. جب تمہارے ہتھیار مضبوط ہوں گے نا جی، تو تمہارا وہ دشمن جس کو تم دوست سمجھ رہے ہو دشمن نہیں سمجھتے ہو، وہ بھی خوف زدہ رہے گا کہ پنگا نہیں لینا، ان کے پاس تو جناب ہتھیار مضبوط ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآخرین من دونہم، تمہارے واضح دشمن جو ہیں وہ بھی ان ہتھیاروں کے ذریعے ڈریں گے، اور کچھ اور ہیں ان کے علاوہ لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے. اللہ یعلمہم، اللہ جانتا ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں. اس لیے فرمایا تم ہتھیار تیار رکھو تاکہ سارے دشمن تم سے خوف زدہ رہیں. تو اس لیے یہاں پر حکم دیا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہتھیار تیار کرنے کا. اس کے بعد چونکہ ہتھیار تیار کرنے میں تو خرچہ ہوتا ہے، ہتھیار تیار کرنے میں کیا ہوتا ہے جی؟ خرچہ ہوتا ہے، مفت میں تو نہیں تیار ہوتے. اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب بھی ساتھ ہی ارشاد فرمائی. اور یہ قرآن مجید میں جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ دونوں مضمون اکٹھے ہی بیان ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں جہاد کا حکم ہوتا ہے وہاں مال خرچ کرنے کا حکم بھی ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں جہاد میں مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے. اس لیے آگے فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو بھی خرچ کرو تم کوئی شے اللہ کے راستے میں، یوفَّ الیکم، پورا بدلہ دیا جائے گا تمہاری جانب، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے. ظلم کا ایک معنی ہوتا ہے کمی والا بھی. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تمہارے اجر میں کوئی کمی نہ کی جائے گی، تمہارے اجر میں کوئی کمی نہ کی جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ تو بڑھائیں گے نا. جیسے سورۃ البقرہ میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان کی جنہوں نے اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیے، کمثل حبہ، جیسا کہ ایک دانہ، انبتت سبع سنابل، اس ایک دانے نے 7 چھٹے اگائے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر چھٹے کے اندر، ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہوں. ایک دانہ کاش کیا، ایک دانے سے 7 چھٹے نکلے، 7 چھٹے میں سے ہر چھٹے میں کتنے دانے تھے جناب؟ تو کتنے بن گئے جی؟ 700. کتنے بن گئے؟ 700. فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ایک پیسہ اللہ کی راہ میں دینے والے کو 700 گنا اللہ اجر عطا فرماتے ہیں.
واللہ یضاعف لمن یشاء، اسی 700 گنا پر بس نہیں، اللہ جس کے لیے جتنا چاہے مزید اضافہ فرما دے، اللہ جس کے لیے جتنا چاہے مزید اضافہ فرما دے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی کوئی نہیں ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، وہ واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیہاتی نے بادشاہ کو تحفہ دینے کا سوچا تو سوچتا رہا کہ کیا دوں، کوئی چیز مناسب نہ لگتی تھی۔ بادشاہ کی شایان شان بارش ہوئی تو اس نے سوچا چلو بادشاہ کو بارش کا پانی پلا دو، اور چیزیں تو بادشاہ کے پاس بڑی ہوں گی، بارش کا پانی تو نہیں ہوگا نا۔ اس نے ایک صاف برتن لیا، گھڑا لیا، اس کو دھویا، بارش کے پانی سے بھرا اور اس کو لے کر بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں بادشاہ تھوڑا ہی فارغ بیٹھا تھا اس کی ملاقات کے لیے، ملاقات ہی نہ ہوئی، کئی دن گزر گئے۔ کئی دنوں بعد جب ملاقات ہوئی، بادشاہ کے دربار میں گیا، وہ پانی کا گھڑا پیش کیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا لے کر آئے ہو میرے لیے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں تو کئی سالوں سے سوچ رہا تھا کچھ تحفہ آپ کو دوں، آپ کی شان کے مناسب کچھ نہیں چیز مل رہی تھی، بارش ہوئی تو میں نے کہا چلو بارش کا میٹھا پانی آپ کو پلا دوں۔ بادشاہ نے پوچھا خیر سے کب بارش ہوئی ہے؟ اب اس وقت جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو 2 ہفتے 3 گزر گئے تھے بارش کو۔ اس نے کہا جی وقت تو زیادہ ہی گزر گیا ہے، لیکن مجھے موقع نہیں ملا آپ کے پاس، میں نے بھرا تو اسی دن تھا جس دن بارش آئی تھی، آپ کے پاس پہنچ نہ سکا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ بیچارہ لے کر جو آیا ہے تو بڑی محبت سے لے کر آیا ہے، بڑے اخلاص سے لے کر آیا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اب وہ پانی اس قابل نہیں رہا، کیونکہ 15-20 دن کا مہینے کا یہ باسی پانی یہ اس قابل تو نہیں رہا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تیرا تحفہ ہمیں قبول ہے۔ بادشاہ نے وہ تحفہ قبول کر لیا اور خدام سے کہا، خزانچی سے کہا یار اس غریب بندے کا گھڑا جو ہے نا یہ اشرفیوں کے ساتھ بھر کر واپس لوٹا دو۔ اشرفیاں سونے کی جناب، اس نے گھڑا پورا بھر دیا اور اوپر سے باندھ دیا، وہ جناب شکریہ ادا کر کے واپس چلا گیا۔ آبادی سے باہر نکل کے اس نے کہا دیکھوں بادشاہ نے کیا دیا ہے، جو گھڑا کھولتا ہے سارا جناب سونے سے بھرا ہوا، اتنا سونا کبھی اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے پانی پیش کیا اور وہ بھی مہینے کا باسی پانی، اور اس نے اتنا اجر اور بدلہ دے دیا۔ وہ اشرفیوں کو الٹ پلٹ کرے اور کہے واہ بھائی واہ، بادشاہ پھر بادشاہ ہی ہوتے ہیں، بادشاہ پھر بادشاہ ہی ہوتے ہیں، جب وہ بدلہ دیتے ہیں تو اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، تم میری رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کچھ عمل کر تو صحیح، پھر میں تو بادشاہ ہوں، کبھی بادشاہ ہوں نا، میں جب بدلہ دوں گا پھر میں اپنی شان کے حساب سے دوں گا، میں تیرے عمل کے حساب سے نہیں دوں گا، میں بدلہ اپنی شان سے دوں گا۔ بس تو اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر، میری رضا پیدا کر، پھر دیکھ میرا بدلہ کیسے ہوگا، یہ تو جانتا بھی نہیں ہے، یہ تیرا رب ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور مت گمان کریں کافر کہ وہ سبقت کر جائیں گے، انہم لا یعجزون، بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تیاری کرو ان کے لیے جو استطاعت رکھتے ہو تم قوت میں سے، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑے باندھنے سے، ترہبون بِہِ، تم ڈراتے ہو ان کے ذریعے، عدو اللہ وعدوکم، اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین من دونہم، اور کچھ ان کے علاوہ، لا تعلمونہم جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم اللہ ان کو جانتا ہے، وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو بھی خرچ کرو تم کوئی بھی چیز اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم پورا بدلہ دیا جائے گا تمہاری طرف، وانتم لا تظلمون اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے۔